بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ کیسے ہیں آپ؟ 9th کلاس. آج ہم یونٹ نمبر 2 کے لیکچر نمبر 3 میں بیٹا بات کریں گے درخواست نویسی اور خطوط نویسی پر. ٹھیک ہے. آپ کے اردو کے پیپر میں سوال نمبر 7 جو کہ 10 نمبر کا ہوتا ہے اس میں یا ہوتا ہے خط لکھیں یا درخواست لکھیں. تو آج میں دونوں چیزیں آپ کو بتاؤں گی کہ درخواست کیا ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے اور کون کون سی وہ باتیں ہیں جن کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ اس میں 10 میں سے 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی طرح درخواست کے بعد ہم بات کریں گے خط کی کہ خط ہوتا کیا ہے, اس کے حصے کتنے ہوتے ہیں, کس انداز سے اسے لکھنا ہے اور کس طرح سے ہم نے مکمل نمبر حاصل کرنے ہیں. ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ درخواست جو ہوتی ہے وہ تھوڑی خط کی نسبت تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے, مختصر کہہ لیں یا آسان کہہ لیں ہوتی ہے کہ اگر آپ لکھیں بچوں کو یاد کرنے میں اس کو آسانی رہتی ہے. اور خط جو ہے اس کی نسبت اس کو تھوڑا لمبا ہوتا ہے یا کہہ لیں کہ 3 اقتباس میں لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو بورڈ پیٹرن آتا ہے, درخواست یا خط لکھنے کا طریقہ کار آتا ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی درخواست آ جائے یا کوئی بھی خط آ جائے تو آپ بآسانی اس کو آسان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں درخواست کی. کسی افسر یا ہیڈ ماسٹر سے چھٹی لینے یا کسی افسر کے کچھ گوش گزار کرنے کے لیے جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے درخواست کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی عہدیدار سے آپ کو کوئی چاہیے, چھٹی چاہیے, آپ نے اسکول لکھنا ہے, ہیڈ ماسٹر کو آپ کو دوبارہ سرٹیفکیٹ حصول کے لیے لکھنا ہے, آپ کو بیماری کی درخواست لکھنی ہے, آپ کو شادی پر جانے کی درخواست لکھنی ہے, یا اس کے علاوہ فوڈ کنٹرولر سے یا پوسٹ آفس میں یا کہیں بھی کوئی درخواست, یعنی کوئی بھی جو ہے اپنی پریشانی ظاہر کر کے اپنی درخواست پیش کرنی ہے, آپ نے اس کو لکھنا جو ہے وہ بیٹا درخواست ہے. ٹھیک ہے. اب ہم کیونکہ یونٹ نمبر 2 کی بات کر رہے ہیں بیٹا تو اس میں جو ہے وہ درخواست برائے رخصت بیماری ہے. ٹھیک ہے. بیماری کی درخواست ہے, آپ نے ہیڈ ماسٹر کو لکھنا ہے کہ میں بیمار ہوں, اس وجہ سے میں اسکول حاضر نہیں ہو سکتا. تو درخواست کا ہم بیٹا آغاز کریں گے کہ درخواست کے لیے سب سے پہلی جو اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کے پیپر میں یہ سوال آتا ہے تو آپ نے درخواست کا آغاز ہمیشہ نئے صفحے سے کرنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ ایک سوال کر رہے ہیں, وہ ختم ہو گیا, اس کے نیچے تھوڑی سپیس ہے اور آپ نے وہیں سے درخواست کا آغاز کر دیا, اس کو نئے صفحے پر لکھ کر مکمل کر دیا. نہیں, یہ طریقہ کار بیٹا غلط ہے. جب بھی آپ نے سوال نمبر 7 میں درخواست لکھنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, نئے صفحے سے جو ہے اس کا آغاز کرنا ہے اور اس کا آغاز کے جو الفاظ ہوں گے جو آپ کے سوال میں موجود الفاظ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کا عہدہ لکھنا ہے. جیسے اگر سوال ہے کہ ہیڈ ماسٹر کے نام درخواست لکھیں اور اپنی بیماری کے بارے میں بتائیں اور چھٹی حاصل کریں, تو آپ لکھیں گے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر. ٹھیک ہے. اور اگر سوال میں موجود ہے کہ صدر معلم کے نام جو ہے وہ خط درخواست لکھیں تو آپ نے کیا لکھنا ہے, بخدمت جناب صدر معلم. ٹھیک ہے. تو آپ لکھیں گے پہلی لائن بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر, اس کے بعد آپ ڈالیں گے وقفہ یا سکتہ جس کو آپ انگلش میں کوما کہتے ہیں, گورنمنٹ ہائی اسکول, پھر وقفہ یا سکتہ کی علامت الف ختمہ بے ختمہ جیم. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے اپنی پہلی لائن کو مکمل کیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عنوان لکھتے ہیں, بیماری کی درخواست ہے, درخواست برائے ضروری کام ہے, درخواست برائے شمولیت شادی ہے, یا جس بھی عنوان کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے وہ آپ عنوان وہاں درج کر سکتے ہیں. لیکن اگر سوال میں ہی عنوان موجود ہے, یہ ایک آپ کی ایک اضافی کاوش کہہ لیں ہے, اگر آپ لکھتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں بھی لکھتے تو مارکس کی ڈویژن پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. یہ جو پہلی لائن ہم نے لکھی ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول الف بے جیم, اس کا بیٹا 1 نمبر ہے. اور اس کے بعد اس کی عنوان اگر آپ لکھتے ہیں تو بھی اس کو غلطی میں شمار نہیں کیا جائے گا, اور اگر نہیں لکھتے تو بھی کوئی بات نہیں. اس کے بعد آپ لکھیں گے جناب عالی. جناب عالی ہم مخاطب کر رہے ہیں اور اس کے آگے ہم نے علامت ندائیہ جو ہے وہ لگانی ہے. ٹھیک ہے. 1 نمبر ہوتے ہیں ہمارے اس لفظ کے لکھنے کے جناب عالی. اس کے بعد ہم درخواست کا آغاز کرتے ہیں. درخواست کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب درخواست کا آغاز کریں تو صفحے کا تھوڑی سی جو جگہ ہم چھوڑتے ہیں لکھنے کے لیے وہ آپ نے چھوڑ کر مؤدبانہ گزارش ہے ایسے آپ نے اس کا آغاز کرنا ہے. اس کے بعد سادہ الفاظ اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ نے
بالکل آسان الفاظ کے ساتھ واضح کر دینا کہ کس مقصد کے لیے آپ نے جو ہے اپنی درخواست لکھی ہے اور کس مقصد کے لیے جو ہے آپ چھٹی چاہتے ہیں, کب سے کب تک آپ کو چھٹی چاہیے, اس کو آپ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے, اور اینڈ میں عین نوازش ہوگی. ٹھیک ہے, لکھ کر آپ نے اس کا اختتام کیا, اور نیچے آپ کا جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ ہے درخواست گزار. جب آپ نے درخواست کا اختتام کرنا ہے تو آخر میں آپ لکھیں گے درخواست گزار آپ کا تابع فرمان, حمزہ ختمہ, یہ خط چھوٹی ہے ختمہ اور بڑی ہے. ٹھیک ہے, ختمہ میں اس لیے بول رہے ہیں جو فل اسٹاپ انگلش میں ہم کہتے ہیں اور اردو میں سے ختمہ کہتے ہیں, چھوٹی سی ایک لائن ہوتی ہے, تو آپ نے ان رموز اوقاف کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, درخواست گزار آپ نے جو ہے وہ صفحے کے انتہائی بائیں جانب لکھنا ہے, اور جس لائن میں آپ نے درخواست گزار لکھا ہے اس کی دائیں جانب جو ہے آپ نے تاریخ لکھنی ہے کہ کس تاریخ کو جو ہے وہ آپ درخواست لکھ رہے ہیں. جیسے 18 اگست 2020. ٹھیک ہے, تو آپ نے اگر اردو کی گنتی کا استعمال کیا ہے تو آپ اس طرح سے لکھیں گے, آپ اس طرح سے لکھ رہے ہیں 18 اگست 2020, تو یہ بھی درست ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بھی درست طریقہ کار ہے اور یہ بھی. لیکن اگر آپ ایک جگہ پر عددی گنتی لکھتے ہیں اور ایک جگہ پر آپ جو ہے وہ دوسری اردو والی گنتی لکھ دیتے ہیں تو وہ غلط ہوگا. جیسے آپ نے لکھا 18 اگست اور 2020, تو یہ بیٹا غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یا تو آپ مکمل طور پر اس طرح سے لکھیں گے یا اس طرح سے لکھیں گے, لیکن آپ نے ان دونوں کو جو ہے وہ ملا کر نہیں لکھنا. ٹھیک ہے, یہ غلطی ہو جاتی ہے. دوبارہ سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب آپ نے درخواست کا آغاز کرنا ہے بیٹا تو بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر لکھنا ہے, اس کے ساتھ آپ نے یہاں پر صاحب جو ہے وہ نہیں لگانا, کیونکہ آپ جناب جو ہے وہ لکھ چکے ہیں. یہاں پر آپ نے صاحب اگر لکھا تو آپ کے نمبر کی جو ہے وہ کٹنگ ہو جائے گی. اسکول کا آپ نے نام نہیں لکھنا, گورنمنٹ ہائی اسکول لکھنا ہے, اور شہر کی جگہ آپ نے لاہور یہاں پر نہیں لکھنا, الف و جیم لکھنا ہے اور ختمہ لگانا ہے. یہ وہ غلطیاں ہیں جو بچے کرتے ہیں, یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی. اور پھر انتہائی بائیں جانب, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ لفظ ہم نے لکھنا کہاں ہے. جناب عالی کو آپ نے انتہائی دائیں جانب لکھنا ہے, اور اس سے آگے آپ نے اپنی درخواست کا آغاز کرنا ہے, اور اس کے اختتام میں انتہائی بائیں جانب آپ نے درخواست گزار لکھنا ہے. العارض بھی لکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, لیکن درخواست گزار سے زیادہ بہتر لفظ ہے. اس کے بعد آپ نے درخواست گزار جہاں لکھا اسی کی دائیں جانب جو ہے آپ نے بیٹا تاریخ لکھنی ہے. لیکن تاریخ میں بھی جو غلطیاں کرتے ہیں بچے ہی, آپ نے ان کو نہیں کرنا, اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ اس غلطی سے بچ سکیں اور اس میں آپ مکمل نمبر حاصل کر سکیں. جیسا کہ میں نے یہ سرخ مارکر سے جو ہے ان کے نمبرز کی ڈویژن کر دی ہے تاکہ آپ بآسانی دیکھ سکیں کہ کس طرح سے آپ نے ان نمبروں کو حاصل کرنا ہے. اگر آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ کار درست ہوگا تو چاہے وہ بیماری کی درخواست ہو, چاہے وہ شادی کی درخواست ہو, چاہے وہ سرٹیفکیٹ کی حصول کی درخواست ہو, یا کسی قسم کی بھی درخواست ہو, آپ بآسانی اس کو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک تو ہوگی ہماری درخواست کی بات. اب سوال میں یہ ہوتا ہے کہ یا ہوتا ہے, آپ نے یا درخواست کرنی ہوتی ہے یا خط کرنا ہوتا ہے. تو خط کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں کہ خط ہوتا کیا ہے, اسے کتنے حصے ہوتے ہیں, اس کو کیسے لکھا جاتا ہے, تاکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ درخواست سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ خط لکھ لیں تو آپ اس کی یہ جو ہے اس کا جو ہے سلیکشن اس کی یا اس کے انتخاب یا آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں, درخواست لکھنا چاہتے ہیں یا خط لکھنا چاہتے ہیں. چلیں خط کی طرف آتے ہیں. خط جو ہے وہ ایک تحریری ملاقات ہے جس سے ہم اپنے خیالات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. جو کچھ آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ سادہ اور مختصر الفاظ میں لکھیں. خط جو ہے وہ ہم اس طرح سے لکھتے ہیں کہ جس کو ہم لکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا, لیکن ہم الفاظ کا انتخاب اس طرح سے کریں گے کہ جیسے وہ ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم اس سے باتیں کر رہے ہیں. اور آسان الفاظ میں ہم اپنا مدعا جو ہے وہ بیان کریں گے کہ کس مقصد کے لیے جو ہے یا کن حالات کو بتانے یا کن حالات کو جاننے کے لیے جو ہے وہ ہم نے خط لکھا ہے. خط کو اسی لیے جو ہے وہ عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے کہ خط کے ذریعے ہم جس شخص سے لکھ رہے ہیں جس شخص کو, تو جو ہے ہماری اس سے ملاقات ہو جاتی ہے. اگر ہم اب دیکھیں نیچے کہ خط کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے, تو نمبر 1 ہے مقام روانگی و تاریخ, کہ کس مقام سے آپ اس کو لکھ رہے ہیں اور تاریخ کیا ہے. پھر القاب, کہ کس کو لکھ رہے ہیں, والد کو لکھ رہے ہیں, والدہ کو لکھ رہے ہیں, چچا کو لکھ رہے ہیں, دوست کو لکھ رہے ہیں, ماموں کو لکھ رہے ہیں, کس کو لکھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے,
आदाब व तस्लीमात, जैसे ख़त में हम लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। जब हम मुसलमानों का आपको पता है वैसे भी जब मुलाकात होती है तो आगाज़ कहाँ से होता है, तो सलामती की दुआ देते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो अदाब या तस्लीमात, ठीक है। उसका तीसरा हिस्सा, तो ख़त में भी इसी तरह से ये चीज़ें लिखने के बाद जो है आप अपने ख़त का आगाज़ जो है वो अस्सलाम वालेकुम से करेंगे। फिर ख़त का मजमून है कि किस मकसद के लिए आप जो है वो ख़त लिखने जा रहे हैं, उसका नफ्स मजमून जो है वो बहुत अहमियत रखता है। उसको आपने बेटा ख़त को ना तो आपने बहुत ज़्यादा तवील करना है, ना ही बहुत ज़्यादा मुख्तसर के बाद समझ ही ना आए, सादा और आसान अल्फाज हों। शुरू में जो है वो उनका हाल अहवाल पूछा जाए कि क्या जिसके भी नाम ख़त लिखा जा रहा है उनके हाल अहवाल उनकी खैरियत दरियाफ़्त की जाए। उसके बाद अपनी बात की किस मकसद के हसूल के लिए आपने ख़त लिखा है, और इख्तिताम में फिर घर वालों को या उनको सलाम दुआ के साथ जो है अपने ख़त का इख्तिताम करें, और नीचे फिर इख्तितामिया में जो है वो आप अपना नाम दर्ज करते हैं। जब हम वैसे ख़त लिख रहे होते हैं तो उसके लिए जो है इख्तिताम में मकतूब के बाद जो है वो कातिब का नाम और पता आता है, और सबसे आखिर में मकतूब अलैह का पता। कातिब होता है बेटा जो खत लिख रहा है, मकतूब जिसको खत लिखा जा रहा है। कातिब खत लिखने वाला और मकतूब जिसको खत लिखा जा रहा है। लेकिन चूंकि जब हम पेपर में खत लिखते हैं तो वहां पर हमने ना कोई नाम लिखना होता है और ना ही कोई पता लिखना होता है, तो उन चीज़ों की जगह हम क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप लिखेंगे, और उनकी मार्क्स की डिवीजन क्या होगी, कौन कौन से रमूज़ और काफ जो हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं जी। जैसे हम देखते हैं कि वालदा के नाम खत है, मौसम गर्मा की तातीलात का जिक्र उसमें करें कि मुझे मौसम गर्मा की छुट्टियां हो रही हैं तो मैं गुजारने के लिए आपके पास आऊँगा, या मौसम गर्मा की छुट्टियां हो रही हैं तो उसको मैं बाहर किसी सैर तफरी वाले मुकाम पर गुजारना चाहता हूँ। यानी कि जो भी आपका नफ्स मजमून है उसके मुताबिक आप लिखेंगे, किस तरह से आप खत का आगाज़ करेंगे और किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। चले आए देखते हैं जी। अब पहला जो लफ्ज बेटा सफ़े के इंतहाई दाईं जानिब, इसके लिए भी वही बात ज़रूरी है कि अगर आप ख़त लिख रहे हैं तो ख़त को आपने नए सफ़े से शुरू करना है। आपने पिछले सफ़े से अगर थोड़ी लाइंस बची हुई हैं तो उस वहाँ से आपने शुरू नहीं करना। जब भी आपने ये वाला सवाल आगाज़ करना है तो आपने बिल्कुल नए सफ़े से इसका आगाज़ करना है। और सफ़े के इंतहाई दाईं जानिब है, आपने लिखना है इम्तिहानी मरकज़। इसमें क्या होता है कि बच्चे लिखते हैं कमरा इम्तिहान, कमरा या कमरा। अब क्या है कि कुछ एग्जामिनर जो हैं वो कमरे के आगे हे को दुरुस्त तस्वुर करते हैं और कुछ जो है वो अलिफ को दुरुस्त तस्वुर करते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को निकालते हुए कि हम अपने बोर्ड में जो है वो किसी एक आधे नंबर से ये हमारी पोजीशन जो है वो ख़राब ना हो, इस चीज़ को हमने जो है इससे आगाज़ ही नहीं करना। हमने इसको छोड़ के हमने इसके लिए मुनासिब जो लफ्ज़ है वो इम्तिहानी मरकज़, इम्तिहानी मरकज़ के जो है लफ्ज़ से आपने आगाज़ करना है ताकि इस गलती की गुंजाइश ना रहे। कोई भी इसको जो एग्जामिनर चेक करने जा रहा है तो उसको ये मसला ना हो कि इसके नंबर काटने, किसी भी आप कोई भी ऐसी वजह उसको दें ही ना कि आपको वो नंबर काट सके। तो आपने यहाँ पर लिखना है इम्तिहानी मरकज़, और उससे निचली लाइन में आपने लिखना है, नीचे वाली सतर में आपने लिखनी है तारीख। तारीख का जो तरीकाकार मैंने आपको दरख्वास्त में बताया बिल्कुल उसी तरह से कि अगर आप उर्दू की गिनती में लिख रहे हैं तो आपने तारीख के बाद खत्मे का अलामत लगानी है और ईस्वी के लिए आपने हमजा डालना है, ठीक है। अगर आप दूसरी गिनती लिख रहे हैं जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि 18, अगर इस तरह से लिख रहे हैं तो गलत होगा, यानी मिक्स नहीं करना आपने। या मुकम्मल तौर पर आप उर्दू की गिनती लिखेंगे या मुकम्मल तौर पर अददी गिनती लिखेंगे, ठीक है। इसको आपने मिलाकर नहीं लिखना, तो आपकी ये जो तारीख है वो दुरुस्त साबित होगी और आप मुकम्मल एक नंबर इसमें हासिल कर सकेंगे। उसके बाद इसके नाम आप खत लिख रहे हैं मोहतरमा अम्मी जान। अब हम जिसको मुखातिब करते हैं तो उसके लिए हमने अलामत नदाइया लगानी होती है। तो आपने क्या करना है कि मोहतरमा अम्मी जान के बाद अलामत नदाइया जो है आपने लगाना है, और अस्सलामु अलैकुम लिखने के बाद आपने खत्मा लगा देना है। अब इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि बाज़ औक़ात मोहतरमा अम्मी जान लिखते हैं और अस्सलामु अलैकुम जो है वो सफ़े की इंतहाई दाईं जानिब नीचे वाली लाइन पर लिखते हैं। लेकिन क्या है, हमने अपने बोर्ड पैटर्न को देखना है, जो हमारी पीटीबी की बुक में तरीका कार लिखा गया उसके मुताबिक हमने लिखना है ताकि किसी भी गलती की जो है वो गुंजाइश ना रहे। मोहतरमा अम्मी जान के बाद आपने लामत नदाइया लगाकर वहीं पर आपने अस्सलामु अलैकुम लिखना है। अब अस्सलामु अलैकुम चूंकि अरबी का लफ्ज़ है, अलिफ के बाद लाम की तरह आपने जो शोशा है उसको लंबा करना है और सीन लिखना है। बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि अस्सलामु अलैकुम लिख देते हैं इस तरह से, तो ये गलत हो जाता है। आपने लाम का ख्याल रखना है बेटा, इस तरह से अस्सलामु अलैकुम। आपने
لکھنے میں جو ہے وہ یہ غلطی نہیں کرنی. جو بچے اکثر غلطی کرتے ہیں اور اس کے بھی ان کے نمبر کٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے رموز اوقاف کا بھی خیال رکھنا ہے. پہلے آپ نے تاریخ کے بعد جو ہے ختمہ ڈالا, اس کے بعد آپ نے عیسوی کا جو ہے وہ حمزہ ڈالا, اس کے بعد آپ نے محترمہ امی جان کے بعد علامت ندائیہ کا استعمال کیا, السلام علیکم کے بعد آپ نے ختمے کا استعمال کیا, اس کے بعد نچلی لائن میں تھوڑی سی جگہ آپ نے چھوڑی اور خط کا آغاز کیا, جہاں سے بھی آغاز آپ کر جاتے ہیں کہ میں نے آپ کو آپ کی خدمت میں خط لکھا تھا, آپ کا جواب نہ ملا, اس لیے میں دوبارہ خط لکھ رہا ہوں, آپ کی طبیعت کیسی ہے, میں ٹھیک ہوں, حال احوال پوچھنے کے بعد گرمیوں کی چھٹیوں کا آغاز ہونے والا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کے ساتھ وقت گزاروں. ٹھیک ہے, میں اپنا جو بھی ٹائم ٹیبل بناؤں گا اس کے مطابق پڑھوں گا, آپ کے ساتھ وقت گزاروں گا, جو بھی آپ اس کا نفس مضمون لکھنا چاہتے ہیں لکھ کر آسان الفاظ میں اختتام کی طرف آئیں گے کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار, دعا و سلام یا ابا جان کا پوچھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ لکھنے کے بعد جو ہے آپ نے اختتام جب کرنا ہے خط کا بیٹا, کوشش کرنی ہے کہ خط آپ کو بہت طویل نہ ہو, یہ نہیں ہو 2 سے 3 صفحات پر مشتمل ہو جائے. زیادہ سے زیادہ آپ نے 3 اقتباس کی صورت میں, 3 پیراگراف کی صورت میں جو ہے وہ آپ نے اس کو لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اختتام کرتے ہوئے لکھنا ہے والسلام, کہ کس کی طرف سے جو ہے وہ خط لکھا جا رہا ہے. صفحے کی انتہائی بائیں جانب آپ نے والسلام لکھنا ہے. اب چونکہ والدہ کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ کا بیٹا, ٹھیک ہے, آپ کا بیٹا حمزہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ ختمے کا آپ نے استعمال کرنا ہے. اب بعض اوقات میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچوں نے اردو کو بہت آسان سمجھتے ہوئے کہ جی اردو بہت آسان ہے, اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ بڑا جو ہے نا توجہ نہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دیتے, اور خط یا درخواست جب لکھتے ہیں لکھ کر تو آ جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے نمبر کیوں کٹ گئے ہیں. تو کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, جیسے اب اس میں ایک بات ہے کہ آپ خط لکھ رہے ہیں والدہ کے نام, تو نیچے آپ لکھیں گے کہ آپ کا بیٹا, والد کے نام لکھ رہے ہیں تو بھی آپ لکھیں گے آپ کا بیٹا, چچا کے نام لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے آپ کا بھتیجا, ٹھیک ہے, ماموں کے نام لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے آپ کا بھانجا, اس طرح دوست کے نام لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے آپ کا دوست. تو کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچے جلد بازی میں خط لکھ رہے ہیں, والد والدہ کو لکھنا تھا آپ کا بیٹا اور لکھ دیا آپ کا بھائی, خط لکھ رہے ہیں بھائی اور بہن کے نام لکھنا تھا آپ کا بھائی اور لکھ دیا آپ کا بیٹا. تو یہ وہ غلطیاں ہیں جو بچے بعض اوقات جلد بازی میں یا بہت آسان سمجھتے ہوئے کر لیتے ہیں, لیکن آپ نے ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیٹا آپ نے دیکھنا ہے. امتحانی مرکز لکھنے کے آپ کے 1 نمبر ہیں, تاریخ لکھنے کے آپ کے 1 نمبر ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ نے القاب لکھے ہیں اور آداب و تسلیمات ان کے آپ کے 1 نمبر ہیں, اس کے بعد نفس مضمون کے آپ کے 6 نمبر ہیں, اور بھی اختتام کے آپ کے 1 نمبر ہیں. تو کل ملا کر ہمارے ہو جاتے ہیں 10 نمبر. ٹھیک ہے, یہ آپ کے 10 نمبروں کی تقسیم ہے خط میں. پہلے میں نے آپ کی عرض کی درخواست کی تقسیم کہ کس طرح سے نمبروں کی تقسیم کرنی ہے, اور ادھر خط کی. اب دونوں طریقہ کار بیٹا میں نے آپ کو بتا دیے. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ جو چیز آپ کو آسان لگتی ہے آپ اس کو لکھیں, اس کی پریکٹس کریں, اور آپ کہتے ہیں اس کو اگر دیکھا جائے کیونکہ اردو کا پیپر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا لینتھی ہوتا ہے, تھوڑا لمبا ہوتا ہے, بعض اوقات سب کچھ آنے کے باوجود بھی تو ہمیں اپنے وقت کا تعین بھی کرنا ہوتا ہے کہ بآسانی جو ہے وہ ہم ان ٹائم جو ہے وہ وقت کے اندر اپنا پیپر جو ہے وہ حل کر لیں. تو زیادہ تر جو ہیں وہ طالب علم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ وہ درخواست لکھنے کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ درخواست خط کی نسبت تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے, اس کا نفس مضمون اتنا طویل نہیں ہوتا, اس کو اگر ہم ایک اقتباس میں بھی مکمل کر سکتے ہیں, لیکن خط کے لیے ہمیں 3 اقتباس جو ہیں وہ لکھنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہے زیادہ تر طلبہ وقت کی بچت کرنے کے لیے اور مکمل نمبر حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ درخواست کو ترجیح دیتے ہیں اور درخواست لکھتے ہیں. تو آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے کہ آپ کی پی ٹی بی کی کتاب میں جتنی بھی درخواست موجود ہیں ان کا نفس مضمون جو ہے وہ آپ نے وہاں سے یاد کرنا ہے, لیکن طریقہ کار جو ہے آپ کو میں نے بتا دیا, اس کے مطابق آپ نے لکھ کر جو ہے وہ بیٹا اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ جو ہے وہ مکمل نمبر حاصل کر سکیں. ایک دفعہ جو ہے آپ لکھ کر دیکھیں گے, آپ نے اپنی املا کا خیال کرنا ہے, آپ نے رموز اوقاف کا خیال کرنا ہے, آپ نے کوئی بھی سطر چھوڑنی نہیں ہے, آپ نے جو ہے وہ مارکر سے پریزنٹیشن جو آپ کرتے ہیں الفاظ وہ آپ کی درست ہونی چاہیے, شوشیوں اور نکات کا آپ نے خیال کرنا ہے. اردو میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے بیٹا کہ اردو لکھتے ہوئے آپ کے جو الفاظ ہیں ان میں جو شوشے جن کو ہم دندانے بھی بولتے ہیں ان میں غلطی نہ ہو, اور ان کے نکات سے کہ اگر ہم نے نکات کو آگے پیچھے لگا دیا تو کیا ہے ہمارے الفاظ کی املا جو ہے وہ غلط ہو جائے گی, اور اس سے بھی ہمارے جو نمبر ہے وہ کٹنے کا احتمال ہوتا ہے. تو آپ نے ان جو ہے چیزوں پر جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور سب سے بہترین چیز کہ جب آپ نے یاد کیا اس کو 1 دفعہ لکھا, 2
دفعہ لکھا، 3 دفعہ لکھا، 3 دفعہ لکھنے کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ آپ کی مکمل طور پر آپ کی دسترس اس چیز پر ہو جاتی ہے، عبور حاصل ہو جاتا ہے آپ کو کہ آپ کو وہ مکمل چیز جو ہے وہ یاد ہو گئی اور اب اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں رہی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، لیکن اب آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے اور لکھ کر اس کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔